بلوچستان سرفراز بگٹی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بس تھے انہوں نے ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو جشن آزادی منا رہے تھے، اور اس بہت بڑی تباہی کو بچانے کے لیے سیکورٹی ایجنسیز اور سی ٹی ڈی پولیس اور میں ان اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب میں آنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس تفصیل میں آؤں، میں ایک سٹیٹمنٹ چلانا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی چینلز پہ بھی چلے. اس کے بعد پھر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جو ہے پھر ٹارگٹ جو اسکواڈ ہوتا ہے تنظیم کا، اس کے حوالے کیا تھا. وہ وہاں پہ یوز ہوا تھا. جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا کہ سرکاری ملازم ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے میں استعمال ہوا تھا. تو یہ کام میں نے کیے ہیں، ان کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں. یہ سہولت کاری میں نے کی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ریاست کی طرف سے تو ریاست نے سب کچھ دی ہے، عزت دی ہے، وقار دی ہے، نوکری دی ہے. اور خاندان کے اہلیہ کو دیکھیں، اس کو بھی نوکری دی ہے. لیکن اس کے باوجود میں قانون کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے. بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا، سو دیٹ ہماری جو انویسٹیگیشنز آگے چل رہی ہیں. اس سے پہلے جو خودکش حملہ ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، اس ریلوے اسٹیشن میں ہمارے تقریباً 32 کے قریب قیمتیں جانیں ضائع ہوئی تھیں. 50+ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، جس میں 10 سویلین تھے، 2 شہید ہوئے تھے، باقی ہمارے سیکورٹی فورسز کے پرسنل تھے. یہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑ کے آیا ہے، اور اس کے بعد ریلوے اسٹیشن سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی اور ہینڈلر کے حوالے کیا. تو اب آپ
میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک اس طرح کا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثر اس لڑائی کو کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ. یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہے؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں, ابھی تک پینشن لے رہی ہیں, تو دیٹ مینس کہ وہ سرکاری ملازمہ تھی. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں, خود 18 گریڈ میں پاکستان کے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے, اسکالرشپ پہ PhD کی ہے. بھائی جو ہے وہ ریکوڈک میں ملازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے. تو یہ جو ایک کہانی سنائی جاتی ہے پورے پاکستان میں, کل بھی میں نے اس کا شور و غول اسلام آباد کے کسی کو اس پہ سنا APC میں, یہ سارا لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لڑائی کو جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے, تاکہ یہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے کہ جی یہ تو رائٹس کی وار ہے یا اس کی ہے یا اس کی, لہٰذا یہ اس رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ سوسائڈ بومبر تھا, اس پر ہماری CTD گئی اور CTD نے جا کر اس کو دبوچا, لیکن وہاں پر اہل محلہ نے رزسٹ کیا. دس از اگین اے پارٹ کہ آپ کو اس پہ سوسائٹی کو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ان سب پر ہم نے FIR کیا, ایوری ون آف دیم از اریسٹڈ. بٹ پلیز آپ ان لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو سہولت کار ٹریٹ کیا جائے گا. وہ خود کش حملہ آور تھا جو پکڑا گیا, اور پکڑ کے پھر محلے نے رزسٹ کر کے, بیکاز آپ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ سیویز میں ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ سیویز میں اس طرح کر رہی ہوتی ہے, اور بیک اپ پہ فورس ہوتی ہے. فورس کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو چھڑوا کے اور موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھگا دیا. سو یہ بلوچستان کے لوگوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر, اور پھر میں پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کام, کس طرف ان کا فوکس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. اس کے علاوہ ڈاکٹر قاضی جو ہے, ڈاکٹر محمد عثمان قاضی جس کا نام ہے, یہ BLA کے جو مجید بریگیڈ ہے وہ 3-4 ٹیئرز میں کام کرتا ہے. ایک اس کا لوئسٹ ٹیئر ہے جو فٹ سولجر ہے, وہ بیچارہ ان پڑھ ہے, اس کو بہکاوے میں لایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے, پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اس کو جا کر وہ خودکش حملہ آور بھی بناتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ جا کر اس کو پہاڑ پہ بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے. دونوں صورتوں میں ان کے ماسٹرز کو پیسے ملتے ہیں. اگر وہ مارا جاتا ہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی اس کی کمپنسیشن وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہاسٹائل ایجنسی سے, اور اگر وہ جا کے کسی کو مارتا ہے, سیکورٹی فورسز کو مارتا ہے, عام بلوچوں کو مارتا ہے, پنجابیوں کو مارتا ہے, ٹیچرز کو, ڈاکٹرز کو, اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. ایک تو وہ ٹیئر ہے. دوسری ٹیئر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو شہروں کے اندر جو اربن ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں, جس کا ذکر کر رہا ہے, وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کو پسٹل مہیا کرتا تھا, وہ خاتون ٹارگٹ کلنگز کرتی تھیں, اور پھر ٹارگٹ کلنگز کرنے کے بعد وہ پسٹل دوبارہ جا کے اس کے پاس جمع ہوتا تھا. جو تھرڈ ٹیئر ہے, جو ٹاپ موسٹ ٹیئر ہے, وہ یہ ہے, اس کو سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر بولتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا جو پکڑا گیا ہے. اور اس سے ہمیں بہت ساری آگے لیڈز ملنی ہیں. ہماری انویسٹیگیشنز ابھی چل رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ آگے لیڈز ہمیں ملتی جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے, کس انداز سے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اب آپ اندازہ کریں, یہ پاکستان اسٹڈیز میں PhD کی ہوئی ہے, اس نے پاکستان اسٹڈیز کا پروفیسر ہے. بظاہر کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پیٹریوٹک آدمی ہے, اس نے پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کیے, PhD کیے, پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا ہے. اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سبورٹ کیا ہوگا اس نے. پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے, اور جب یہ مریضوں کو لا کے علاج اپنے گھر پہ کراتا تھا ٹیررسٹ کو, تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو بھی معلوم ہوگا. جو میں اپنے گھر میں کام کرتا ہوں, کیا میری اہلیہ کو اس کا علم نہیں؟ تو اس کی اہلیہ بھی ٹیچر ہیں. تو سوچے کہ بچوں کو کیسے سبورٹ کیا جا رہا ہے, کس انداز میں, ایک منظم طریقے سے, فرام دا ڈے فرسٹ آئی ایم اسکریمنگ. میں آج سے نہیں, میں آپ کے سامنے 2009, 10, 11, 12 سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ایک منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو اس طرح کا دیا جاتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا کنفیوز ہے, ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے, مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے, اور بلوچستان کا ایک ایسا پکچر پینٹ کیا جاتا ہے باہر کی دنیا میں, خاص طور پہ باقی ماندہ پاکستان میں, کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ, ان پیرلل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اس کا ان پیرلل ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں ہے.
یہ وائلنس, دو قسم کی وائلنسز کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ہی اے پی سی میں بیٹھ کے لیڈرشپ جو ہماری ہے وہ اس وائلنس کو تو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتی ہے, اور یہ جو وائلنس ہے, یہ جو بندوق ہے, یہ جو بارود ہے, اس کا کوئی اور نام دیا جاتا ہے. تو ہم کب تک اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے؟ ہمیں اس کنفیوژن کو سوسائٹی کو باہر نکالنا ہے. اور میں بلوچستان کے لوگوں کو ایک اور بات بھی آج آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس بات پر. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی, جب ہارڈن اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ سفر کریں, کسی اور کا گناہ کسی اور کو ملے. کلیکٹو پنشمنٹ کے حق میں ہم نہیں ہیں ذاتی طور پہ, لیکن یہ بھی ضرور دیکھا جائے گا کہ اب غور و فکر حکومت بلوچستان کر رہی ہے کہ جن کے رشتہ دار, جن کے عزیز و اقارب وہ تنظیموں میں چلے جاتے ہیں, نہ وہ اطلاع دیتے ہیں وہاں سیکورٹی ایجنسیز کو, نہ اطلاع دیتے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو, نہ اطلاع دیتے قبائلی مشران کو, سرداران کو. اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فیملی ملی ہوئی ہے, وہ وہاں سے کیمپ سے چھٹی کر کے گھر بھی آتا ہوگا. سو اب جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں, ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, مسافروں کو شہید کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی. اب اس کو اب ان کو سوچنا پڑے گا, یا تو ان کو ہمیں انفارم کرنا پڑے گا. میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ آئیے ہمیں انفارم کیجیے, آپ کا بچہ چلا گیا, آپ کا بھتیجا چلا گیا, کہ وہ کس تنظیم میں شامل ہوا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو, وہ معصوم لوگوں کی قتل و غارت بھی کرے, کیمپ سے چھٹی کر کے آپ کے گھر میں بھی آ کے رہے, اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے, بچے بھی آپ اسکول پڑھاتے رہے, اور آپ کہیں جی میں تو بے گناہ ہوں. یہ پھر بے گناہ تصور نہیں ہو سکتا ہے. اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا, اور وہ دے ول فیس دا میوزک, ان کو وہ فیس کرنا پڑے گا. سو اس کے حوالے سے ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بہت تیزی سے آگے چل رہی ہیں. یہ مجید بریگیڈ کا جو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ اس کا ہیڈ تھا, اور اس کے نیچے بہت ساری اور ونگز کام کر رہی تھی. ود دا پیسج آف ٹائم, جو یہ آگے بڑھیں گی تفصیلات اور ہماری جو تحقیقات ہیں, ہم آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے. باری باری پوچھ لیجئے, میرے پاس بہت ٹائم ہے, میرے پاس بہت. عرفان عصمت ایک ایک کر کے سوال پوچھو. گزارش میری سنیں, شاہد کو مینیج کر لینے دیں, آپ سب کا سوال لے لیں گے. عرفان پوچھ. دیکھیے, گورنمنٹ آف بلوچستان نے پہلی دفعہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, میں غلط ہوں, میں مین اسٹریم میڈیا میں ہوں اور میرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی یا گورنمنٹس تھیں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی بلیم گیم, بٹ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس لڑائی میں انہوں نے ڈائیورس کی ہوئی ہے, کہ دس از بٹوین فوج اینڈ دس سو کالڈ سرمچار یا یہ دہشت گرد. ہم نے آ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پورا ایک سیل بنایا ہے جس کو اے سی ایس ہوم جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے, اس کے نیچے ایک اے ایس ہے جس کو صرف اس کام پہ لگایا ہے کہ یہ جو سبورژن ہے اٹ از مور ڈینجرس دین دس ملیٹنسی. سو اس کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے؟ یہ جو وارفیئر ہے, وارفیئر تو ہینڈل کرنی ہے سیکورٹی فورسز نے, پولیس نے, سی ٹی ڈی نے. دیر از اے لا فیئر, وہ لا فیئر کس نے ہینڈل کرنی ہے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ہینڈل کرنی ہے. سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بالکل ایک پورا سیل بنایا ہے, اس میں ہم نے سب سے پہلے لوگوں کو 4th شیڈیول میں ڈالا ہے, ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیلپ لی ہے, اپنے اسپیشل برانچ کو ایکٹیو کیے سو دیٹ ہمیں یہ انٹیلیجنس ملے, بیکاز وی آر آپریٹنگ ان اے گرے. اب ناؤ دس جینٹل مین, لک ایٹ ہیم, وٹ اے سوفسٹیکیٹڈ مین ہی از. اس کا ڈریسنگ دیکھیں, میری طرح کی ڈریسنگ ہے, اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا BLA ہے. تو فار دس وی نیڈ گڈ انٹیلیجنس. فار دیٹ ہم نے اسپیشل برانچ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, جو بنیادی طور پہ جس کا یہ کام ہے. اس کے لیے پھر ہم نے نہ صرف 4th شیڈیول سٹارٹ کیا, آپ نے ہیو اینڈ کرائے, یہ لوگوں نے اب 4th شیڈیول قانون ہے کیا؟ اگر مجھے کنفرم ہو جائے کہ عرفان جو ہے وہ دہشت گرد ہے تو آئی ناٹ اسپیئر ہیم. 4th شیڈیول میں لگاتا تب ہوں کہ جب مجھے یہ شک ہو کہ تم دہشت گرد ہو یا کوئی اور, تو اس کو پھر جب مجھے چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں اس کو 4th شیڈیول میں ڈالتا ہوں, اور 4th شیڈیول میں ڈال کے پھر اس کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز کو ہم مانیٹر کریں. سو ہم نے تقریباً 2000 سے 2500 لوگ سرکاری ملازمین, خاص طور پہ جو ریاست کے ملازم ہیں, ان کو ہم نے تحقیقات کی ہیں. کچھ اس میں سے بے گناہ تھے, ان کا نام ہم نے 4th شیڈیول سے نکالا, کچھ کو ہم نے ایکسپلینیشن لیٹرز بھیجے, کچھ کو سسپینشنز کیا, کچھ کو ٹرمینیشن کیا. وی ول ناٹ اسپیئر, وی ول فائٹ دس وار
in warfare and in lawfare too. दोनों जगहों पर we will fight. This is our state. We will not surrender in front of these 2000 thugs जो हमारा मुल्क तोड़ना चाहते हैं, whatever the cost is. ये नहीं हो सकता कि 2000 लोग जो हैं वो 25 करोड़ का मुल्क तोड़ दें, नहीं होने देंगे. उसके लिए चाहे ठीक है वो सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, वो उन्होंने अपनी लड़ाई को इम्प्रूव कर लिया है, हम भी अपनी लड़ाई इम्प्रूव कर रहे हैं. हमने भी बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ, किसी ने एक दिन एक ट्विटर सरदार ने कहा था कि आप लड़ाई हार गए, तो मेरी प्रोविंशियल असेंबली में स्टेटमेंट थी कि हमने तो अभी तक लड़ना शुरू नहीं किया. जिस दिन रियासत लड़ना शुरू करेगी, आप मुझे बताएं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल 70 साल से, कहाँ हुआ है ये ताकत का इस्तेमाल? एक गांव का नाम बताएं जिसको खाली किया गया. क्या बलूचिस्तान के लोग मालाकंड के लोगों से ज़्यादा मोतबर लोग हैं? वो भी ऐसे ही सच्चे खरे पाकिस्तानी थे जैसे यहाँ के लोग हैं. पूरे के पूरा डिवीजन मालाकंड खाली कराया गया, पूरा का पूरा वजीरिस्तान खाली कराया गया. हम नहीं करने जा रहे बिकॉज इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमें इलाके खाली करने पड़े. हम स्मार्ट, काइनेटिक, लॉफेयर, वॉरफेयर बोथ. सबसे बड़ी चीज़ है विल टू फाइट. वी हैव दैट विल, वी हैव दैट कैपेसिटी, वी विल नॉट स्पेयर देम. इंशाल्लाह ताला ये सहूलतकार जितने भी हैं, ये जो इनके सहूलतकार शहरों के अंदर अर्बन सेंटर्स में हैं, जो पहाड़ों पर हैं, every one of them will be punished according to their crimes. इसको बंद करें, इतनी खूबसूरत शक्ल नहीं है इसकी, पूरा दिन देखें. किसी हद तक आपकी बात को मैं दुरुस्त भी तस्वुर करता हूँ कि जब इस तरह की हाई प्रोफाइल चीज़ें होती हैं उनको बहुत आराम से आना चाहिए मीडिया पे. लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान का रोना मैं यही रो रहा हूँ फॉर लास्ट मैनी मैनी ईयर्स कि वो लोग, आपने ख़ुद देखा, शायद एक ऐसे ग्रुप में जिसमें आप और मैं कॉमन हैं, उस पर भी चल रहा था कि देखिए जी अब तो प्रोफेसर्स तक बात आ गई है, प्रोफेसर्स को गिरफ्तार किया. प्रोफेसर दहशतगर्द हो तो उसको मैं गले में हार पहनाऊँ? कल सरफराज बुगटी दहशतगर्द बन जाए तो क्या उसके गले में हार पहनाए जाएंगे? ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है कि प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इस लड़ाई का हिस्सा होंगे तो उनको भी सजाएं मिलेंगी. नंबर 1. नंबर 2 ये था कि हमारा मकसद कि हम हुकूमत की कारकर्दगी, यकीनन हुकूमत जहाँ पर हम पर हमले होते हैं तो पूरा दिन टॉक शोज़ होते हैं, वो होते तो जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अच्छा काम करती हैं, यानी कि उस तकरीबात में आप हो सकते थे, मैं हो सकता था, एक आम क्वेटा का शहरी हो सकता था कि जो अपनी आज़ादी की खुशी मना रहा था. वो उस पर हमला जो नाकाम बनाया गया है तो उसकी अप्रिसिएशन भी तो पाकिस्तान के लोगों को पता होनी चाहिए ना. वहाँ पर तो अगर एक धमाका हो जाए तो आप सारे लोग माइक्स लेकर, अनफॉर्चुनेटली नो ऑफेंस टू यू बिकॉज यू हैव बीन द इंस्पायरिंग सोर्स फॉर माई सेल्फ एज वेल, बिकॉज मैं खुद मजलूम भी रहा हूँ और मजलूम का साथी भी हूँ. तो आप मजलूम की उम्मीद हैं, तो आप ये कहते सुने गए हैं कि जी वो बस नाकामी हो गई, ये हो गया, वो हो गया. तो जो कामयाबी है लेट्स सेलिब्रेट दैट टू. जी जी ये देखें, ये भी एक डायलेमा है कि रियासत लड़ाई लड़ रही है दहशतगर्दी की. रियासत लड़ाई लड़ रही है ऐसे दहशतगर्दों के साथ कि जो इमेजिन करें कि आपके साथ प्रोफेसर बन के भी लड़ रहा है, आपके साथ ख़वातीन को भी वरगला कर. और मैं मेन स्ट्रीम टीवी पे कह रहा हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ये साबित करती है कि ख़वातीन को ब्लैकमेल करके, उनके साथ वो सलूक करके, उनको ब्लैकमेल करके सुसाइडल बनाया जा रहा है. ऐसे दुश्मन के साथ जिसको हॉस्टाइल एजेंसीज की मुकम्मल मदद हासिल है, अब उनके लिए स्पेशल लॉज होने चाहिए. तो दैट्स वाई मैंने आपको कहा ना कि एक लॉफेयर है, एक वॉरफेयर है, तो हमने लॉफेयर को चुना है. हाँ, लॉफेयर हमारे जो नए लॉज हैं, जो हमने एक्ट पास किया है और अभी नेशनल असेंबली ने भी उसको पास कर लिया है, उस एक्ट के तहत, नए लॉज के तहत इसको ट्रायल करेंगे, इसके सहूलतकारों तक पहुँचेंगे और इसके जो इसके साथी हैं उन तक भी पहुँचेंगे. और इंशाल्लाह ताला कैफ़े किरदार तक ज़रूर, हमारी अदालतों से ये उम्मीद है कि इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे.
دیکھیں نئے لاز میں اب جو لاپتہ ہیں، سب سے پہلے تو بی ایل اے اپنی لسٹ دے دینا کہ کتنے لوگ بی ایل اے میں ہیں. نہ باپ بتاتا ہے، نہ ماں بتاتی ہے، نہ چاچا بتاتا ہے. کیسے پتا کہ یہ انفورس ڈسپیرنس ہے یا سیلف ڈسپیرنس ہے؟ کم سے کم اب ہماری طرف سے تو دیر از نو انفورس ڈسپیرنسز بیکاز وی ہیڈ اے لا. اس لا کے تحت ہم نے ود ان 48 آورس اور 24 آورس وی ہیو ٹو انفارم دا مجسٹریٹ اینڈ دا فیملی بوتھ کہ دس جینٹل مین از ود اس، اس کی آج ہم ریمانڈ لینے جا رہے ہیں. سو ہم تو اس سے نکل آئے ہیں. اب جو سیلف ڈسپیرنس ہے، آپ کی توسط سے بشیر زیب کو کہتا ہوں کہ اپنی لسٹ بھیجو. جو مر جاتا ہے اس کی لسٹ تو بھیجتے ہو، زندہ کی بھی ذرا بھیج دو نا کہ کون کون لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں. وہ بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب ان مسنگ پرسنس کے بارے میں کون بات کرتا ہے. اب یہ سیلف ڈسپیرنسز کے بارے میں کون بات کرتا ہے؟ یہ ریاست کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کے طور پہ اس مسنگ پرسن کو بھی یوز کیا گیا ہے. دس از اے پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اینڈ آپ اندازہ لگا لیں کہ آج میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، ایک شخص بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن کیا ریجن میں صرف بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں؟ اور پھر انفورس ڈسپیرنس، کیا صرف بلوچستان میں انفورس ڈسپیرنسز ہیں؟ کون اسٹیبلش کرے گا کہ دس از انفورس ڈسپیئر پرسن؟ کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے. اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے لاز ہیں. سو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارے اوپر یہ الزام کم سے کم آپ نہ لگائیں. ہم نے تو اپنا لا بنا لیا، ہم جس کو بھی اٹھائیں گے اس کو اس لا کے تحت ٹرائل کریں گے. زین آپ کا سوال ہو گیا. فضل طواب جی 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 نوٹیفائی ہو گیا. فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے بات کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب تک پارلیمان جو ہے مشترکہ طور پر لیڈ نہیں لے چکی ہے کہ بات کرنی کس سے ہے، کس سے نہیں کرنی؟ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ جب سپریم ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ سپریم ادارہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور پاکستان کے مسائل پاکستان کی پارلیمنٹ نے لیڈ لے کے اس کو حل کرنا ہے. اور بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو رائٹس لیے ہیں، جو رائٹس لیے وہ پاکستان کے پارلیمنٹ سے لیے ہیں، وہ چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں ہوں، چاہے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں ہوں، چاہے پروونس کی صورت میں. رائٹس بلوچستان کو ملے ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے ملے ہیں، بلوچستان کی پارلیمنٹ سے ملے ہیں. اب پارلیمنٹ نے لیڈ لینی ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں نے جو محسوس کیا ہے، مین سٹریم جو ہماری پارلیمنٹ ہے، مجھے معاف کیجئے گا، مجھے پلیز، میں مین سٹریم میڈیا، مجھے اندازہ ہے کہ اس سے کنٹروورسی جنریٹ ہوگی، لیکن مجھے کیا سچ نہ بولوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کوئی مجھے اس پہ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری پارلیمنٹ بلوچستان کو لے کے کنفیوز ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن کے بعد 2 بڑے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آئے ہیں. ایک ڈاکومنٹ آیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی COD. اس کے بعد جو ڈاکومنٹ آیا جو کنسنسس ڈاکومنٹ ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے. نیشنل ایکشن پلان میں کنفیوژن کا عالم اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو دہشت گردی ہے جو اسلام کے نام پر، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، خوارج جو دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کو تو ہم نے اس ڈاکومنٹ میں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. اور اس کو جو یہ بلوچیت کے نام پہ، سو کالڈ بلوچیت کے نام پہ، نہ یہ بلوچ روایات میں رہا ہے، نہ یہ بلوچیت سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ یہ بلوچ اپنے آپ کو کہلائیں. ان دہشت گردوں کو ہم نے اس ڈاکومنٹ میں بھی علیحدہ کر دیا. سو آئی ایگری، پارلیمنٹ کو لیڈ لینا چاہیے. ابھی تک پارلیمنٹ وہ لیڈ نہیں لے سکی ٹو بی آنیسٹ، اور یہ میری اوپینین ہے کہ پارلیمنٹ نے لیڈ لینی ہے. کس سے بات کرنی ہے؟ دیکھیں مختصر سی بات ہے. بات تو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ریاست، حکومت، میں بار بار پروونشل اسمبلیز میں کہتا رہا ہوں کہ جس نے ہم سے بات کرنی، جس شخص نے ہم سے بات کرنی ہے وہ آ جائے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، مظلوم کے ساتھ یا ظالم کے ساتھ؟ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو مجھے کہتا ہے اس خاتون کے ساتھ کہ جس خاتون کے موسیخیل میں بس سے اتار کے اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. مجھے اس کی ننگ و ناموس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مجھے اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے میری. میں ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. ہاں اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس سے خوبصورت بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر مذاکرات سے ختم ہو.
لیکن کوئی مذاکرات آپ سے کرنا ہی نہیں چاہتا ہے تو کیا ان کو اجازت دے دے, لائسنس ٹو کل دے دے, کہ وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دے؟ فرید اب پہلے تو اس پارٹی کا نام بتائیں, پہلے تو اس پارٹی کا نام بتائیں. نیشنل پارٹی. دیکھیں, ممکن ہے کہ نیشنل پارٹی کے دوستوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ, اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک سوال کے جواب میں کہ لوگوں کو تو اب یہ حیرانگی کی بات ہے نا کہ ایک پروفیسر پکڑا گیا ہے, پاکستان اسٹڈیز میں ہے اور یہ ہے. اب جب ریئلٹی ان کو پتہ چل جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی حمایت میں نہیں بولیں گے, کہ دہشت گرد کی حمایت میں کم سے کم نیشنل پارٹی تو نہیں بولے گی, کیونکہ نسیم جنگیان کو کس نے مارا. اسی طرح ان کے جو اور لیڈرز تھے, ڈاکٹر شفیع بزن جو سو اینڈ سو آن, بہت سارے لوگ ہیں وہ خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس دہشت گرد کی حمایت میں نہیں بولیں گے. دوسرا سوال آپ کا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تھا. دیکھیں 2003 میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, بچے ہمارے پنجاب یونیورسٹی کا میں شکر گزار ہوں کہ 1 ارب روپے وہ ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں. ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ بلوچ کونسل ان کو دیکھا دیکھی, کسی نے پشتون کونسل بنا لی, کسی نے سرائکی کونسل بنا لی. یہ ایتھنک ڈویژنز ہیں اور یہ سب کچھ پلانڈ ہے, اٹ از ناٹ ان پلانڈ. ایک بچہ امیجن کریں کہ اگر ڈیرہ بگٹی سے, گوادر سے, تربت سے, من سے, کولو سے, پشین سے پنجاب یونیورسٹی جاتا ہے, وہ ایسا فیل کرتا ہے جب وہ پہلی دفعہ لاہور جاتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ نیو یارک گیا تھا. وہیں اس کو آپ نے اندر یونیورسٹی کے اندر اسی کی زبان بولنے والا بچہ آتا ہے جو اس سے سینئر ہے, اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے, پہلے اس کو اس کے ڈوم میں لے کے جاتا ہے اور اس پہ اس کا انشور کرتا ہے کہ اس کا جو روم میٹ ہے وہ بلوچستان کا ہی ہو, کولو والے کا روم میٹ جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی والا ہو. سو یہ سب کچھ ایوری تھنگ از پلانڈ. یہ ایسے خود بخود چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. اب تو میں بہت عرصے سے چیخ رہا ہوں, اب تو مان جائیں کہ دس از پلانڈ. اب تو مان جائیں کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی ایک مکمل سازش ہے. اور یہ جو ڈیول مائنڈ سیٹ ہے, اس ڈیول مائنڈ سیٹ سے جب نیشن نکل آئے گی, دیکھیں سیکورٹی فورسز کے لیے تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا اٹ از ناٹ سچ اے بگ ڈیل. دے ہیو آل دا کیپیسٹی. بٹ دیکھیں آپ یوز آف فورس کیسے کرتے ہیں. آپ یوز آف فورس جب گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی سلیکٹو قسم کی کرتے ہیں. ابھی یہ جو شہروں میں آتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے, گھنٹے کے لیے, اگر سیکورٹی فورسز چاہیں ایک موٹر گولا پھینکے ادھر 50 آدمی ان کا مارا جائے گا, 50 سویلین مارے جائیں گے. تو ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, ہم اسٹیٹ ہیں, ہم رسپانسبل ہیں. اس لیے جب ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سرج ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا. Yes. جی, پہلا سوال آپ کا جو ہے وہ ہمارا ہوٹل ایکٹ موجود ہے, ہمارا لاء موجود ہے. اس لاء میں بلوچستان کی پولیس جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کو واچ کرتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اسپیسیفک انفارمیشن ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی گرایا صاحب کے ساتھ شیئر کریں, ہم اس کو بالکل آئیڈینٹیفائی کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرفیکٹ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. اٹ از اے وار, ہم سے سستی بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو آپ نے اے سیز کا کہا, یہ بڑا الارمنگ ہے اور ہم اس پر جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس پر بہت تندہی سے کام کر رہی ہیں. اور یہ میرے لیے بھی بحیثیت چیف ایگزیکٹو میرے لیے بھی ایک پریشان کن سی صورتحال ہے کہ جب آپ کے 2 اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں وہ کڈنیپ ہوئے. کل رات کو, پرسوں رات کو, پوری رات فرنٹیئر کور بلوچستان جو خلیفات ماؤنٹنز ہیں
पूरी रात उस पर उन्होंने वो ऑपरेशंस करते रहे, सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हम जगह जगह सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं और हम अपनी कोशिश करेंगे कि हमारे ऑफिशियल्स जो है वो जल्द से जल्द बाजियाब हों। थैंक यू सो मच जी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बलूचिस्तान के अवाम मोहतात और गुमराहकुन से दूर रहें, वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वालिदैन को ख़बरदार कर दिया। बीटीएम यूनिवर्सिटी से के आपको खबर दे रहे हैं, साजिश के तहत दहशतगर्दी की महरूमी से जोड़ा जाता है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम गुमराहकुन अनासर से दूर रहें, वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। इस वक्त मुलाहजा कर रहे थे आप, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सरफराज बुगटी इस वक्त अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं जिनका कहना था कि मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है, साजिश के तहत दहशतगर्दी को महरूमी से जोड़ा जाता है। बलूचिस्तान के अवाम मोहतात और गुमराहकुन अनासर से दूर रहें, वालिदैन बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। इस वक्त आप मुलाहजा कर रहे थे सरफराज बुगटी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सरफराज बुगटी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात किए, बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो इल्ज़ामात लगते हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उनके हवाले से वाज़ेह बयान दिया, जिसमें उनका कहना था कि दहशतगर्दी के जो इल्ज़ामात हैं वो सरीहन गलत हैं और जितने भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो सिर्फ झूठ पर मबनी होते हैं। और ख़ास तौर से हम बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अहम इक़दामात कर रहे हैं। इंतहाई अहम इक़दामात के साथ साथ जो कुछ हो रहा है बलूच अवाम के लिए वो हम कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से उनका कहना था कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात ख़ास तौर से किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हर तरफ एफसी और फ़ौज तैनात की गई है।